قدرتی آفات یعنی زلزلے، سیلاب، سمندری طوفان، خشک سالی، قحط سالی اور مختلف وبائی امراض ہزاروں لاکھوں برسوں سے اس دنیا میں موجود ہیں۔ ماضی میں کئی بڑی قدرتی آفات آئیں۔ کورونا وائرس اس کی ایک حالیہ مثال ہے۔ پاکستان ایک عرصے سے قدرتی آفات کی زد میں ہے اور 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 میں تاریخ کا خوفناک اور تباہ کن سیلاب، اور پھر ڈینگی وائرس، اور اب کورونا کے بعد ایک بار پھر بدترین سیلاب، تقریباً آدھا پاکستان اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ عموماً قدرتی آفات کا سائنسی تجزیہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان آفات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ان آفات سے بچاؤ کی رہنمائی لی جائے۔ آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر خالد سعید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب یہ جو قدرتی آفات آتی ہیں، اس میں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ سائنس اور دین، یہ جو دونوں طبقے ہیں، یہ دونوں طبقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر تانہ زنی کرتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے حوالے سے اس کی توجیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک حسین امتزاج بھی ہو سکتا ہے اگر لوگ سمجھ جائیں تو۔ اور قرآن میں اور حدیث میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے نقصان تمہارے ہو رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اس طرح کی جو آفات ہیں ان کے حوالے سے دین ہمارا کیا بتاتا ہے ہمیں؟ جی دیکھیے، ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات دین کے حوالے سے سمجھیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسی کلیئر ہو کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات میں کوئی تضاد ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بات ہم سمجھیں مانیں وہ قرآن مجید کے مطابق ہو۔ قرآن مجید سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مذہبی خیالات متاثر ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کے اوپر اپنا جب عذاب نازل کیا تو وہ عذاب قدرتی آفات کی شکل میں تھا۔ کہیں طوفان، کہیں زلزلہ، کہیں بجلی کی کڑک، کہیں پتھروں کی بارش۔ تو بعض لوگوں نے خیال کیا کہ جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ یہ عذاب اللہ کے رسولوں کے آنے کے بعد، جب اللہ کا پیغام قوم پر بالکل واضح ہو جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود بضد ہوتی ہیں کہ انہوں نے انکار کرنا ہے اور وہ اپنے غلط رویے پر برقرار رہتے ہیں، تو پھر بالآخر ان پر وارننگ کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہوتے حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں۔ تاہم قرآن مجید ہی نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اچھے اور برے حالات سے گزارتے ہیں آزمائش کے لیے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سو مختلف حالات جو ہم پر آتے ہیں وہ آزمائشوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان مشکلات میں، ان تکالیف میں جو ہم کو آتی ہیں آفتوں کی صورت میں، اس میں ہم کوئی رول پلے نہیں کر سکتے یا ہمارا سرے سے کوئی قصور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اب تو ہمیں دور جدید میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ مثال کے طور پر یہ جو فلڈ آیا ہے تو ہمارے ہاں اب موسم بدل رہا ہے اور بارشوں کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئی ہو سکتی ہے، اور ہم پیش بندی کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں، جو ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اس کوتاہی کو اللہ کا فیصلہ، اس کا حکم سمجھ کے اپنی ذمہ داری کو ٹال دینا یہ بالکل درست نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی جاری رکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنی گاڑی کو بہت زیادہ تیز چلائیں گے تو حادثے کا امکان بڑھ جائے گا۔ یعنی اس میں آپ یہ نہ کہیں گے جی کہ میں تو بس چلا رہا ہوں اور باقی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ آئے گا تو دیکھ لیں گے اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ تم پہلے تیاری کرو، پہلے پورا اہتمام کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اعقلھا ثم توکل، یعنی وہ جو صاحب آئے تھے مسجد نبی میں اور حضور نے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بھروسے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں نا کہ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ٹیسٹ دیا ہے ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور ٹیسٹ ہی، اور اس کا تعلق اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہی وہ آزمائش آتی ہے۔ مطلب کون سی ایسی برائی نہیں ہے
جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمیں نہیں ملتی. مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز لے لیں نا, ملاوٹ بھی ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بھی ہم بول رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اس معاشرے میں ہو رہی, ہر چیز, سود کا نظام ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے کھلے عام, ہر چیز تو ہم کر رہے ہیں. مطلب ریسنٹ ٹائمز میں اگر دیکھیں یہ فلڈز آئے, لوگوں نے ان فلڈز کے لیے دی گئی امداد بھی جو ہے چرانے کی کوششیں بھی کی, نیت اس کے حوالے سے بھی خراب کی, اور آگے بازار میں جا کر ان کو بھی بیچا, ڈاکے اس امداد پر بھی پڑ رہے ہیں, تو نیتیں بھی تو بہت خراب ہیں نا. کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ جو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کو, اللہ کی کتاب پیغام کو نہیں مانتے, ذرا سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے, لیکن ہمیں بہرحال یہ بات سمجھنی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو بارش آنے کے کچھ وہ عوامل ہوتے ہیں جو سائنس نے سمجھ لی ہیں, لیکن بہرحال بارش آتی اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے, اسی نے ان عوامل کو پیدا کیا ہے. تو یہ بات کہ ہمارے ہاں کی جو اخلاقی کوتاہیاں, خامیاں ہیں, وہ ان آفتوں کا باعث بنتی ہیں, یہ دونوں پہلوؤں سے ٹھیک. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم کو جھنجھوڑا جائے اور ہم اپنی آنکھیں کھولیں. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں ہوتا ہے کہ جب ہم رشوت ستانی میں, ہم جھوٹ میں, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں, زیادتی کرنے میں, شرک کرنے میں, سود, بے حیائی, سب میں ملوث ہوتے ہیں, تو ہمارا وہ جو فوکس ہونا چاہیے اپنی اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی بہبود پر, وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہمیں کچھ تیاری کرنی ہو, پیش بندی کرنی ہو, وہ بھی نہیں ہم کر پاتے. تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اگر ہم مانیں گے اور ہم اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً آزمائشیں پھر بھی آئیں گی. لیکن بہرحال یہ آفات جو اس وقت جن سے ہم دوچار ہیں, ان میں ضرور کمی ہوگی. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور آرگیومنٹ بھی آتا ہے اور وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ باہر کے حوالے سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری برائیاں تو ویسٹ میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں, ظاہر ہے وہ تو نہ خدا کو مانتے ہیں, نہ ان کا ہمارے دین پر ایمان ہے, ان پر اس قسم کی آفات نہیں آ رہی, یہ سارا مسلمانوں کا کیوں سلسلہ سارا جو ہے وہ خراب ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پیغمبر تھے اور ہم پیغمبروں کے حوالے سے دین کو ماننے لگ گئے, اور اس کے باوجود ہم نے نافرمانی کی, اور انہوں نے تو بالکل مانا ہی نہیں, تو ان کی نافرمانی پہ سزا بھی ان کو نہیں ملی؟ کیا یہ ریزن ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بھی ہے, مطلب ہریکینز جو ہے وہ امریکہ میں بھی بہت سارے آئے جو ہم ذکر کر رہے تھے, ہریکین کٹرینا آیا, فلانا ڈمکانا, بہت سارے آئے. تو ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ وہاں پر بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر دوسرا یہ کہ کیا وہ اگر نہیں ہو رہی وہاں پر تو کیا وہ ڈھیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں بھی وہی بات جو ہم نے ابھی کی, اس کے دونوں ہی پہلو ہیں. یعنی ایک یہ کہ ہم لیٹس فیس اٹ, یہ حقیقت ہے کہ اہل مغرب اس طرح کی آفات کے بارے میں ہمارے مقابلے میں زیادہ تیار ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ دنیا کو دنیا کے قانون کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ نے صحیح طرح سے بند باندھے ہیں, بند باندھنے میں جو آپ کو مٹیریل استعمال کرنا تھا وہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, تو یہ اپنا ایک نتیجہ نکالے گی یہ ساری تیاری. لیکن دوسرا پہلو, اور یہ اہل مغرب ہم سے بہت بہتر کرتے ہیں, پیشن گوئیاں اور پھر اس کے مطابق تیاریاں جو ہم نہیں کرتے. جو میں گزارش کروں کہ انفارچونیٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اخلاق اور دین سے کوئی تعلق نہیں, گہرا تعلق ہے. اپنے ہم وطنوں کا, اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھنا, یہ دین اخلاق کا تقاضا ہے. ہم اس کے بارے میں سینسیٹیو نہیں ہیں, ہم نے اپنے دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہے, اس وجہ سے اس طرح کے معاملات کو تو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. تو ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ پہلو ضرور ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ فرد کے ساتھ بھی اور گروہوں کے ساتھ بھی ان کے اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کے لیول سے, ہمارے پاس تو خدا تعالیٰ کا دین موجود ہے, اس کی موجودگی کے باوجود اگر ہم غلط رویے اختیار کرتے ہیں, ہم بد اخلاقی کرتے ہیں, تو یقیناً ہم زیادہ قصوروار ہیں. ان کو تو ابھی کے پیغام صحیح طرح سے پہنچنا ہے, اور وہ بھی ہماری طرف سے پہنچنا ہے. تو اس وجہ سے اگر ہمیں زیادہ جھنجھوڑا جائے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے, اس لیے کہ جہاں کوتاہی زیادہ ہوگی اپنے حالات کے لحاظ سے, اس امکان کے لحاظ سے کہ ہمیں بات معلوم کرنے کا جو موقع ہے وہ زیادہ ملا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے اگر فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ بالکل اس کی بتائی ہوئی اصولوں قوانین کے مطابق ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب زکوٰۃ پہ اگر ہم آ جائیں، فنڈ ریزنگ اور جو ریلیف آپریشنز چل رہے ہیں، اور مخیر حضرات سے ہم بھی اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی آگے آئیں، اور لوگ آ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ جو ہے، کیونکہ ہم نے رمضان میں نکالی تھی، تو اب دوبارہ سے کس طرح سے زکوٰۃ کا سلسلہ ہوگا؟ اس کو بھی ذرا کلیریفائی کر دیں لوگوں کی. اور یہ بات ہم 18 کروڑ مرتبہ بتا چکے ہیں، مگر 18 کروڑ ایک مرتبہ بھی بتائیے ضرور، تاکہ لوگوں تک یہ یاد دہانی کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو. دیکھیں، اس کنفیوژن کی وجہ ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی قوانین کے بارے میں اختلاف بھی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ جن کو زیادہ مانتے ہیں، ظاہر ہے پھر انہی کی بات کو وہ فالو بھی کرتے ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کا ایسے لوگوں پر خرچ کرنا کہ جو آفت زدہ ہیں، اس سے زیادہ بہتر کوئی استعمال نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گروہ ہے کہ جو اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں تو جس کو آپ دیں اس کو اس کا مالک ضرور بنائیں. حقیقت واقعہ یہ کہ یہ بات قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت میں لوگوں کا ذہن تو نہیں بدل سکتا، اگر یہ بات ایسے مان بھی لی جائے تو بھائی جو بھی آپ مخیر حضرات اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ہمارے ان سیلاب سے متاثر لوگوں کی بہبود کے لیے، وہ ان کے حوالے کر دی جائے گی. اور اس میں خرچ کرنا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں بہترین خرچ ہے، اس لیے کہ جتنا زیادہ انسان ضرورت مند ہے اتنا ہی زیادہ اس پر خرچ کرنا نیکی اور اجر کا باعث بننے کی چیز ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.